हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोगों की टीजीटी उर्दू की तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। DSSB टीजीटी उर्दू और इसी के साथ यूजीसी नेट JRF जून 2024 वालों की भी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के MA मेन एनुअल उर्दू का पेपर लेकर हाज़िर हुए हैं, जिसमें हम उसके इब्तदाई 30 सवालों के जवाबात और उनके कुछ निकात पेश करेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो आखिर में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है डैश तमाशा मेरे आगे। यानी इस शेर के दूसरे मिसरे में खाली जगह पुर करवा रहे हैं कि इसमें क्या आ सकता है। देखिए दोस्तों, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। ये शब व रोज़ आएगा, इसमें वाव भी शामिल करना है आपको, ठीक है। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। तो ये शेर किसका है? ये मिर्ज़ा गालिब की गज़ल का शेर है। सवाल नंबर 2 देखते हैं कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, डैश को भी मयस्सर नहीं डैश होना। तो इसमें क्या आएगा? इसमें है कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना, ठीक है। आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। तो इसका सी ऑप्शन सही है, और ये भी मिर्ज़ा गालिब का शेर है। सवाल नंबर 3 कहता है गालिब का फ़र्ज़ उस्ताद किसकी किताब है? ये गालिब का फ़र्ज़ उस्ताद नहीं, बल्कि यह है कि गालिब का फ़र्ज़ी उस्ताद किसकी किताब है। देखिए दोस्तों, इस सवाल का अभी कंफर्म जवाब नहीं दिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस हैं कि मोहम्मद हसन इस सवाल का सही जवाब हो सकते हैं। लेकिन अभी कन्फ्यूजन है, तो इसलिए मैं इसका जवाब नहीं बताऊँगा। सवाल नंबर 4 कहता है कि फ़रहंग गालिब किसकी किताब है? फ़रहंग गालिब किसकी किताब है? यह है इम्तियाज़ अली अरशी की। मौलाना इम्तियाज़ अली अरशी की किताब है फ़रहंग गालिब, ठीक है। और ये 1947 में शाये हुई है। इसमें गालिब के अल्फाज, तरकीबात और उर्दू मुहावरात वगैरह ने उनकी फ़रहंग को शामिल किया गया है। सवाल नंबर 5 कहता है कि इब्ने डैश हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। बहुत आसान है, इसका है इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, ठीक है। ये भी मिर्ज़ा गालिब का शेर है। सवाल नंबर 6 यानी 6 कहता है कि मीर ने किसके बारे में कहा था कि अगर अच्छा उस्ताद मिल गया तो लाजवाब शायर होगा, वरना मुहम्मल बकने लगेगा। तो ये मीर तकी मीर ने मिर्ज़ा गालिब के लिए कहा था, ठीक है। सवाल नंबर 7 है कि इंतखाब गालिब किसकी किताब है? इंतखाब गालिब किसकी किताब है? देखिए, इंतखाब गालिब इम्तियाज़ अली अरशी की किताब का नाम है ये, ठीक है। और एक किताब का नाम है इंतखाब कलाम गालिब, इंतखाब कलाम गालिब। तो ये मसूद हुसैन ख़ान की है, ठीक है। सवाल नंबर 8 है कि गालिब ने शायरी में दूसरा तखल्लुस क्या इस्तेमाल किया? तो पहले गालिब असद इस्तेमाल करते थे, उसके बाद गालिब इख्तियार किया। सवाल नंबर 9 कहता है हाली ने किसे रोशन दराग नहीं बल्कि यह है रोशन दमाग, किसे रोशन दमाग कहा है? तो हाली ने मिर्ज़ा गालिब को रोशन दमाग कहा है, और ये मरसिया गालिब में कहा है। मरसिया गालिब में कि शहर में एक चराग था ना रहा, एक रोशन दमाग था ना रहा। ये हाली का मरसिया है, जो कि गालिब के लिए लिखा है उन्होंने। सवाल नंबर 10 कहता है कि मिर्ज़ा गालिब का मज़ार किस शहर में वाक़ है? दिल्ली में दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बराबर में वाक़ है ये। सवाल नंबर 11 कहता है कि मिर्ज़ा गालिब ने किस शहर में वफ़ात पाई? मिर्ज़ा गालिब ने किस शहर में वफ़ात पाई? सबको पता है, दिल्ली में जब मज़ार है तो दिल्ली में ही इन्होंने वफ़ात पाई। और वफ़ात कब पाई?
15 फरवरी 1869 ईस्वी को। اور ان کی نماز جنازہ کہاں ہوئی تھی؟ دلی دروازہ کے باہر ادا کی گئی تھی۔ سوال نمبر 12 ہے کہ غالب کی جائے پیدائش ہے۔ غالب کہاں پیدا ہوئے؟ سیدھے سیدھے سوال پوچھ رہا ہے۔ تو غالب آگرہ میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 27 دسمبر 1797 میں پیدا ہوئے غالب۔ سوال نمبر 13 ہے کہ غالب احوال و آثار یہ کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کے مصنف کا نام پوچھ رہا ہے۔ غالب احوال و آثار کے مصنف کون ہیں؟ دیکھیے اس کتاب کے مصنف کا نام ہے حنیف نقوی، جو کہ 1990 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ سوال نمبر 14 کہتا ہے مصرع پورا کریں۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے؟ تصویر کا۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے؟ تحریر کا۔ یہ غالب کے دیوان کا پہلے غزل کا پہلا شعر ہے، ٹھیک ہے۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے؟ تحریر کا۔ سوال نمبر 15 ہے مرزا غالب کو نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب کس نے دیا تھا؟ یہ ہے نجم الدولہ دبیر الملک۔ تو دیکھیے 4 جولائی 1850 عیسوی کو ملا تھا یہ خطاب۔ 4 جولائی 1850 عیسوی کو بہادر شاہ ظفر نے یہ خطاب عطا کیا تھا مرزا غالب کو۔ اگلا سوال ہے اردو معلیٰ کے آغاز میں کس کا دیباچہ دیا گیا ہے؟ تو اردو معلیٰ غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ کون سا ہے یہ؟ اردو معلیٰ دوسرا مجموعہ ہے، جو کہ 4 مارچ 1869 عیسوی کو شائع ہوا۔ غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے اردو معلیٰ، جو کہ 4 مارچ 1869 عیسوی کو شائع ہوا۔ اس کا دیباچہ کس نے لکھا ہے؟ تو میر مہدی مجروح نے اس کا دیباچہ لکھا۔ اگلا سوال ہے کہ عود ہندی کی صنفی حیثیت کیا ہے؟ یعنی عود ہندی کیا ہے صنفی اعتبار سے؟ تو عود ہندی جو ہے خطوط کا مجموعہ ہے غالب کا، ٹھیک ہے۔ عود ہندی اور کون سا ہے یہ؟ پہلا مجموعہ، ٹھیک ہے۔ عود ہندی غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 18 کہتا ہے کہ مرزا غالب کو حیوان ظریف کس شاعر نے کہا؟ مولانا الطاف حسین حالی نے مرزا غالب کو حیوان ظریف کہا ہے۔ اگلا سوال کہتا ہے وفا کیسی کہاں کا عشق جب، یہاں پر جب بھی شامل کریں گے آپ۔ وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑ نہ ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو۔ مندرجہ بالا شعر کس شاعر کا ہے؟ یہ مرزا غالب کا شعر ہے۔ سوال نمبر 20 کہتا ہے کہ مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے، یہ کس کا قول ہے؟ مرزا غالب کے لیے شاعری کیا ہے؟ موسیقی اور موسیقی شاعری ہے۔ تو یہ عبد الرحمن بجنوری نے کہا ہے، اور کس کتاب میں کہا ہے؟ محاسن کلام غالب۔ یہ عبد الرحمن بجنوری کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے جو ابتدا ہوتی ہے وہ اس جملے سے ہوتی ہے کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں، ایک وید مقدس اور ایک دیوان غالب۔ سوال نمبر 21 کہتا ہے کہ خالی جگہ پر کریں۔ غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ انہوں نے کس کے نام خط میں کہا تھا؟ حاتم علی مہر کے نام۔ حاتم علی مہر کے نام انہوں نے خط لکھا تھا، تو اس خط میں کہا تھا اپنے بارے میں کہ غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ سوال نمبر 22 ہے کہ کلیات غالب فارسی کی کل 11 مثنویوں کو اردو میں کس نے منتقل کیا؟ یعنی غالب کی 11 مثنویوں کا جو فارسی میں تھیں ان کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا ہے؟ تو ضوء انصاری نے کیا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ضوء انصاری کا اصل نام کیا تھا؟ ذل حسنین نقوی۔ ذل حسنین نقوی، یہ رکھنا، سوال پوچھ سکتا ہے کہ ضوء انصاری کا پورا نام کیا ہے۔ سوال نمبر 23 کہتا ہے کہ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔
مندرجہ بالا شعر کس شاعر کا ہے؟ دیکھیے یہ غالب کا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مرثیہ عارف سے لیا ہے، مرثیہ عارف میں کہا ہے غالب نے۔ سوال نمبر 24 کہتا ہے کہ مرزا غالب نے کس شہر کو اپنے خط میں دارالسرور کہا ہے؟ تو دارالسرور رامپور کو کہا ہے مرزا غالب نے۔ سوال نمبر 25 کہتا ہے کہ غالب نے اردو خطوط لکھنا کب شروع کیا؟ 1848 میں غالب نے اردو خطوط لکھنا شروع کیا۔ کہیں کہیں 1850 بھی ملتا ہے، لیکن اس میں 50 آپشن نہیں تو اس لیے 1848۔ سوال نمبر 26 کہتا ہے کہ مرزا غالب رامپور کتنی مرتبہ گئے؟ تو مرزا غالب رامپور 2 مرتبہ گئے ہیں، اور نواب یوسف حسین خان کی دعوت پر، نواب یوسف حسین خان کی دعوت پر۔ سوال نمبر 27 کہتا ہے کہ دیوان غالب مرزا غالب کی زندگی میں کتنی بار شائع ہوا؟ سب جانتے ہیں کہ 5 بار شائع ہوا۔ اور کیسے کیسے شائع ہوا، کب شائع ہوا، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے پہلی مرتبہ کب شائع ہوئے؟ 1841 میں دہلی سے، دوسری مرتبہ 1847 یہ بھی دہلی سے، اور تیسری مرتبہ 1861 یہ بھی دہلی سے، چوتھی مرتبہ 1862 یہ کانپور سے ہوا، ٹھیک ہے، پانچویں اور آخری بار یہ 1863 آگرہ سے۔ تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ غالب کا دیوان ان کی زندگی میں 5 بار شائع ہوا۔ ابتدائی 3 بار جو شائع ہوا وہ دہلی سے ہوا ہے، چوتھی بار کانپور سے، اور 5ویں بار آگرہ سے۔ سوال نمبر 28 کہتا ہے کاغذی پیراہن کی ترکیب کس شاعر کے دیوان کی پہلی غزل کے مطلع میں استعمال ہوئی ہے؟ دیکھیے وہ ہے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا، ابھی پیچھے آیا تھا شعر یہ، کاغذی ہے پیراہن ہر پیکر تصویر کا۔ تو یہ غالب کے دیوان کا پہلا شعر ہے، اور پہلے شعر کے دوسرے مصرعے میں یہ کاغذی پیراہن آیا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 29 کہتا ہے غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ عود ہندی، اور دوسرا ہے اردو معلیٰ۔ سوال نمبر 30 اور آج کا آخری سوال کہ فلسفہ کلام غالب کے مصنف کا نام کیا ہے؟ شوکت سبزواری کی یہ کتاب ہے جس کا نام ہے فلسفہ کلام غالب۔ دیکھیے دوستو، اب آپ کے ایگزام کی ڈیٹ کبھی بھی آ سکتی ہے، وقت بہت کم رہ گیا ہے، تو آپ لوگ وقت نکالیں اور کم سے کم 4 سے 6 گھنٹے آپ اپنے آپ کو روز دیں، اور جو پچھلے یعنی کہ پریویس ایئر کے کوشچن پیپر ہیں ان کو سولو کریں، ان کی ویڈیو دیکھیں، اور اپنے طور پر جو آپ نے نوٹس بنائے ہیں ان کو ریوائز کریں۔ اس بار بہت اچھا موقع ہے آپ کو سلیکشن کا، تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ تیاری اچھی طرح سے کریں گے اور کر رہے ہوں گے۔ اور آخر میں پھر وہی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جن لوگوں کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے وہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ ساتھ ہی جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلد سے جلد چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیو آپ تک پہنچیں، ان کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچیں۔ اس طرح سے ہم یہ 4 پیپر ہمارے پاس ہیں ایم اے کے، جس میں ہم ابھی پہلے ویڈیو میں ہم نے 30 کوشچن لیے ہیں۔ اب اس کے بعد ہو سکتا ہے اور زیادہ کوشچن کو ہم انالائز کریں، تو اس لیے آپ ہمارے ویڈیو پر بنے رہیے۔ خدا حافظ۔